اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں دوبارہ اپنا وہی موضوع سائیکولوجیکل پرسپیکٹیوز، یا جس کو اردو میں علم نفسیات میں اسلامی نقطہ نگاہ، یا جس کو فارسی میں کہتے ہیں دیدگاہ یہ روان شناختی از نگاہ اسلام، کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ عمل کی تعریف، ہم نے اس کی ڈیفینیشن بتائی کہ عمومی طور پہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور سائیکالوجی میں اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے، یعنی اس کی شرائط کیا ہیں عمل کی۔ اس کے بعد ہم نے حقیقت ارادے پہ ڈسکس کیا کہ ایک ارادہ جو عمل کا مقدمہ بنتا ہے، ایک ارادی عمل، ایک ایسا ارادی عمل جو انسان اپنے وجود سے، شوق سے، اشتیاق سے اس کو تصدیق کرنے کے بعد کسی مقام پہ پہنچتا ہے، اور وہ مقدمات بنتے ہیں اس عمل کے جو وہ اپنے اعضاء و جوارح سے انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے حیوان اور انسان کے ارادے پر ڈسکس کیا اور فرق بتایا کہ دونوں کے پاس ارادہ ہے، مگر حیوان کا ارادہ محدود ہے اور انسان کا ارادہ لامحدود۔ اور اس کے بعد اس بات پر تاکید کی پچھلے درس میں کہ قیمت و ارزش اور ویلیو انسانیت انسان کی ہے، نہ کہ موجود دو پا، یعنی جو دو پیروں پہ چل رہا ہے آپ اس کو انسان نہیں کہہ سکتے جبکہ اس کے اندر انسانی صفات نہیں آتی، انسانی صفات کا حامل نہیں ہوتا، یعنی وہ مادیات کے علاوہ معنویات کی طرف رغبت نہیں دکھاتا، اس وقت تک وہ حیوان کے گروہ سے یا حیوان کے لشکر سے انسانی معاشرے کی طرف نہیں آ سکتا۔ آج کے درس میں ہم ڈسکس کریں گے فروئڈ کے اصول انگیزش، یا وہ جو شخصیت کا معیار بتاتا ہے، یعنی وہ فروئڈ جو کہتا ہے کہ شخصیت انسان ان تین اصولوں کے زیر سایہ جنم لیتی ہے۔ اس میں سے ایک ہے ایٹ، دوسرا ہے ایگو، اور تیسرا ہے سپر ایگو، جس کو فارسی میں نہاد، من یا فرامن بھی کہتے ہیں۔ اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد اسلامی معیارات کے مطابق نظریے مختار کو بیان کریں گے کہ جو فروئڈ نے بیان کیا ہے وہ کتنا ناقص ہے، اس کو نقد کریں گے، اس کا انکار کریں گے اس کے نظریے کا، اور اس کے بعد اسلامی تعلیمات کی نگاہ میں ہم بتائیں گے کہ یہ جو اس نے ایک ناقص نظریہ دیا ہے اس کو اسلام آ کر کامل کرتا ہے۔ تو نظریہ مختار اور نظریہ فروئڈ کو ہم آج کے درس میں ڈسکس کریں گے۔ نظریہ فروئڈ جو شخصیت کے بارے میں ہے یا انسان کے عمل، وہ کہتا ہے کہ انسان کی شخصیت اور اس کا عمل ہر حوالے سے ان تین پروسیس سے ہو کے گزرے گا، یعنی وہ کہتا ہے جو اڈ ہے، جو نہاد ہے، جس کو بن بھی کہتے ہیں، ہم اس کو اڈ سے تعبیر کرتے ہیں، اڈ، ایگو اور سپر ایگو۔ جو اڈ ہے یہ کہتا ہے کہ یہ اڈ تمام تر جو روانی انرجی ہے، سائیکولوجیکل انرجی ہے، اور انسانی غریزے، انسانی غریزوں کی جڑ یہی ہے، اڈ ہے، یعنی صرف اور صرف بدن کی ضرورت اور مادیات کی ضرورت کا نام ہے، یعنی یہ اڈ ایک انرجی ہے، انرجی پرووائڈ کرتی ہے ہر عمل کو، یعنی آگے آنے والے انسان کے ہر عمل، ہر شخصیت کے پہلو کو یہ اڈ جو ہے وہ ایک سائیکولوجیکل انرجی پرووائڈ کرتی ہے، اور انسانی غریزے کی بنیاد ہے یہ۔ اور فروئڈ اپنے دوسرے نظریات میں اس کو یہاں پر بیان جب کرتا ہے کہ مادیات، تو وہ کہتا ہے کہ غریزہ یہ جنسی اس میں بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ فروئڈ کے اپنے جملے ہیں کہ دوسری جگہ جہاں یہ شخصیت کا ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، جہاں یہ شخصیت کی بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ غریزہ انسان، غریزہ مادی، اور سب سے بڑھ کر غریزہ جنسی، حیوانوں کی طرح غریزہ جنسی کے لیے یہ اڈ سائیکولوجیکل انرجی پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کے بعد مرحلہ پہنچتا ہے کہاں؟ اس کے بعد مرحلہ پہنچتا ہے کہ یہ اڈ کسی بھی آداب و اخلاق و معیار کو نہیں مانتی۔ یہ اڈ اتنی گستاخ ہے اور اپنے کام کو انجام دینے میں اتنی سخت ہے کہ یہ کسی بھی آداب و رسوم و اخلاق اور مذہب اور
کسی بھی امر نہیں کی خیال نہیں رکھتی، یہ ایٹ، یہ انرجی ہے روانی، یہ سائیکولوجیکل انرجی۔ اس کے بعد دوسرا جو یہ شخصیت کا اصول بیان کرتا ہے اس کا نام ہے ایگو، جس کو من بھی کہتے ہیں، من فارسی میں یا انگلش میں اس کو ایگو کہتے ہیں۔ یہ جو ایگو بیان کر رہا ہے، فروئڈ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے اندر اٹ کی طرف سے غریض انسانی، غریض مادی، غریض جنسی یا کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے ایک انرجی کریٹ ہوتی ہے، تو یہ ایگو جو ہے وہ اس کام کو تاخیر میں ڈالتا ہے، وہ اس کام کو شرائط کے مہیا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے، اس کو وقفہ کراتا ہے، اس کو ڈیلے کراتا ہے، یعنی کہ یہ کام ابھی انجام نہیں دینا، اس کی شرائط مہیا نہیں ہے، ویٹ کرو اور جب شرائط مہیا ہو فوراً اس کام کو انجام دے دو۔ تو یہاں پر یہ ایگو کو ایک مینیجر کی طور پہ بتا رہا ہے کہ مینیج کرتی ہے، ایگو مینیج کرتی ہے وہ انرجی یا وہ عمل جس کو ایڈ نے، جس کو نہاد نے کرنے کے لیے کہا ہے، یہ شرائط کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیلے کرتی ہے، تاخیر میں ڈالتی ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ ایک انسان ہے، وہ ایک کام کو انجام دینا چاہ رہا ہے اور جامع میں، سوسائٹی میں اس کی شرائط مہیا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یا وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہا ہے یا وہ کوئی برا کام کرنا چاہ رہا ہے، ہر دو صورتوں میں اس انسان کے پاس وہ شرائط مہیا نہیں ہے، مگر یہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کا غریزہ، اس کی سائیکولوجیکل انرجی سب اس بات پر مضر ہے کہ اس عمل کو انجام دینا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، ٹیمپرری طور پر وہ انسان غیر ارادی عمل کی طرف چلا جاتا ہے، اس انتظار میں کہ وہ وقت، وہ لحظہ لذت پہنچے گا اور میں اس کام کو انجام دوں گا۔ یعنی اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام انجام دینا ہے کسی بھی حال میں، مگر شرائط مہیا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو دوسروں کے گروہ میں ڈالوں گا، دوسروں کے آرگنائزیشنز میں ڈالوں گا، دوسروں کے درمیان اپنے آپ کو رکھوں گا پنہان، اور پھر اس کے بعد میں وہ کام انجام دوں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری ایسے معاملات ہم روزمرہ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے مقاصد، اس کے اہداف پنہان ہوتے ہیں اور وہ ایک ماسک لگا کے لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑی خیانت انجام دیتا ہے، اور بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا سارا ہدف یہی خیانت انجام دینا تھا، یہ اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر کے یہ اپنے آپ کو ایک طرح سے اچھی پرسنالٹی کے طور پہ رکھا ہوا تھا، مگر یہ نہیں تھا۔ یہ ہم نے مثال کے طور پہ سمجھایا کہ یہ ایگو کیا کرواتی ہے۔ فروئڈ کہتا ہے کہ جب انرجی روانی آتی ہے کوئی عمل کو انجام دینے کے لیے، اگر اس کی شرائط مہیا ہے تو وہ فوراً سے ایگو اس کا ساتھ دیتی ہے اور وہ عمل انجام پا جاتا ہے، مگر بفرض محال اگر شرائط جامعے یا سوسائٹی کی جو کنڈیشنز ہے وہ مہیا نہیں ہے، وہ آمادہ نہیں ہے، تو پھر یہ انرجی اس کو پین دیتی رہتی ہے اس انسان کو، اور ایگو اس کے شرائط کے مہیا کرنے کا ویٹ کرتی ہے اور اس کے بعد یہ پھر اپنے عمل کو انجام دیتا ہے۔ اٹ اور ایگو کے بعد جو مرحلہ آتا ہے سپر ایگو کا، فروئڈ کہتا ہے سپر ایگو کو فرامن بھی کہتے ہیں، فرامن یعنی نہاد من اور فرامن۔ یہ جو سپر ایگو ہے اس کا کام، یہ آپ اس کو ایسے تصور کر لیجئے کہ ایک وجدان ہے، ایک ضمیر اخلاقی ہے، ایک اخلاقی پیرا ہے، یعنی ایک اصل ارزشی اخلاقی ہے۔ یعنی یہ اخلاق وہ اخلاق نہیں جو ہمارے یہاں اسلام میں تعلیم دیا جاتا ہے، اخلاق وہی مورل، اخلاق وہی جو ویسٹرن سوسائٹیز میں یا فروئڈ کے نزدیک جو اخلاقیات ہیں، یعنی کون سا کام معاشرے میں اچھا ہے اور کون سا کام معاشرے میں برا جانا چاہتا ہے، یعنی ایک نارمل بیہیویئر اور ایک ایب نارمل بیہیویئر، ایک اچھا عمل اور ایک برا عمل، یعنی اس سوسائٹی کے مطابق، نہ کہ اسلام کے مطابق۔ ابھی ہم فروئڈ کے نظریات کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کا نقد کر کے، انکار کر کے ہم تعلیمات اسلامی کی روح سے ہم بتائیں گے کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا، مسئلہ تھا کیا جس کو ناقص طور پر پورا کیا، ناقص طور پر اس کو بیان کیا گیا اور تمام تر حقائق سے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ یہ جو سپر ایگو ہے جس کو ہم وجدان یا ضمیر اخلاقی کہہ لیں،
یہ نہ لذت کی طرف جاتی ہے نہ لذت کو تاخیر میں ڈالتی ہے. اس کا سارا کام یہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کی طرف انسان کو دھکیلتی ہے. یعنی ڈوز اور ڈونٹس کی طرف انسان کو دھکیلتی ہے. یعنی کون سا کام کمال اخلاقی بھی اس میں زمرے میں آتا ہے اس کی طرف انسان کو پش کرتی ہے. یہاں پر جو کمال اخلاقی ہے دوبارہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کمال اخلاقی ہمارا اسلامی تعلیمات میں کمال اور اخلاق اسلامی نہیں ہے. کمال اخلاقی کو یہ ایک اپنی سوسائٹی میں وہ کام جو ایک نارمل بیہیویئر کہلاتا ہے اور اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے اس کو کہہ رہی ہے. یعنی یہاں پر فروئڈ بتا رہا ہے کہ انسان کے عمل کی جڑ لذت، اور لذت بھی 3 پروسیس سے گزرنے کے بعد انسان کی شخصیت کا حصہ بنے گی. یعنی انسان کی شخصیت یا انسان کا عمل وہ ارادی ہو تو وہ اس 3 پروسیس سے گزر کے بنے گا. یہاں پر ہم اب انکار کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں فروئڈ کے اس مفاہیم کا کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں فروئڈ پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی ایک صحیح تصویر نہیں دے سکا. ایک صحیح تصویر انسان کے عمل کی، اس کے عمل کے جڑ کی ایک صحیح تصویر نہیں پیش کر سکا. ہمیشہ فروئڈ نے انسان کو ایک کشمکش، ایک لڑائی کے حالت میں، یعنی ایک ذہنی، ایک روانی ڈسپیوٹ ہے جو انسان کے اندر ہمیشہ قائم ہے. یعنی ایک ایسی تصویر پیش کی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسان کا ذہن ہمیشہ کانفلکٹ کا شکار ہے. یعنی ایک اصل لذت یعنی وہی ایٹ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کام کو انجام دو، اور پھر ایگو کہہ رہی ہے کہ نہیں ابھی شرائط مہیا نہیں ہے، اور پھر جب شرائط مہیا ہو جائے اور یہ ایگو ایک کام کو انجام دے لے تو پھر سپر ایگو آ کے اخلاقی یا ضمیر یا وجدان یا ارزش اخلاقی اور اخلاقی ویلیوز کا مظاہرہ کرتی ہے. یعنی ان 3 چیزوں کے درمیان جنگ ہے، اور جنگ تمام نشدنی، یعنی کبھی تمام نہیں ہو رہی ہے، کبھی ختم نہیں ہو رہی ہے. جب تک انسان ہے یہ جنگ قائم ہے. یعنی انسان کو ایک اساساً انسان کو ایک بہت بڑے میدان جنگ میں دیکھتا ہے یہ فروئڈ. انسان یعنی اس کی زندگی ایک میدان جنگ ہے، اس کا ذہن ایک میدان جنگ ہے. حالا آپ ضرور تصور کریں ایک لحظے کے لیے کہ اگر ہم اس کے نظریے کو مان لیں تو آپ میں سے کتنے افراد نے یہ تجربہ کیا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کانفلکٹ کا شکار ہے، آپ کی پوری زندگی تعارضات کا شکار رہتی ہے. یعنی کبھی آپ کو سکون نہیں ملتا، ہمیشہ آپ لذت کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ آپ مادیات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کبھی بھی آپ کو سکون اور آرامش نہیں آتا. اس کو تجربہ کر کے دیکھیں. آپ اپنے تجربے سے، اپنی زندگی کے تجربے سے اس نظریے لذت کو آسانی کے ساتھ رد کر سکتے ہیں. یعنی اس انسان نے، فروئڈ نے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا. یعنی اس کے ذہن کے اندر ایک فکر ہے اور پھر اس کے مقابلے میں ضد فکر، ایک ارادہ آتا ہے اور اس کے مقابلے میں ضد ارادہ، ایک اٹھنا ہے اس کے مقابلے میں رک جانا. یعنی یہ عمل انسان کے ذہن میں 24 گھنٹے اور ساری زندگی پروسیس میں رہے تو بھی انسان پاگل ہو جائے گا. اس کو تو دوائیوں کی ضرورت پڑے گی، اس کو تو بہت سارے نشہ آور چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت پڑے گی. یعنی یہ ذہن میں یہ میدان جنگ بننا یہ خود انسان کے ذہنی صحت کے لیے مضر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف شخصیت اور عمل اسی لذت یا اسی ایگو اور سپر ایگو کے ذریعے سامنے آئے؟ یہاں پر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل اور ارادے کی جڑ نفس انسان ہے. نفس انسان کو آپ پاک کریں گے تزکیے کے ذریعے، خدا سے نزدیک کریں گے، یہ نفس انسان آپ کے عمل کی جڑ بنے گا اور آپ کو بلندیوں تک لے کے جائے گا. اسی نفس کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے، اسی نفس کو آپ شیطان کے حوالے کر دیں گے، اسی نفس کو آپ خراب کریں گے تو یہ آپ کو فساد اور بد اخلاقی اور برے اعمال کی طرف لے کے جائے گا. یعنی نفس انسان مہم ہے. یہاں پر ایگو اور سپر ایگو اور اٹ کا تعلق نہیں ہے. یہاں پر لذت جو کہ اس کے نزدیک، فروئڈ کے نزدیک صرف اور صرف لذت معنوی ہے، مادی ہے، لذت مادی ہے فروئڈ کے نزدیک.
یعنی اس میں بھی بڑھ کر سب سے بڑی لذت یہ کیا کہتا ہے؟ جنسی ہے۔ اس کے تمام تر افکار کو آپ پڑھیں، اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو اس کے بعد اس کے آنے والے فرزندوں نے بھی بہت ساری ایسی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ انسان جنسی طور پر جنسی فساد میں مبتلا تھا، اسی لیے اس کے ہر نظریے میں جنسی اور مادی غرائز موجود ہے۔ یہ انسان کو ایک بد نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک بدبین انسان کے لیے بدبین ہے، کہتا ہے شر ہے انسان، محض شر ہے، کیونکہ یہ انسان خود شر تھا اپنی زندگی میں اور اپنے عام طور پر زندگی میں، اسی لیے اس کے جتنے بھی نظریے ہیں یا تو وہ ڈارون کی تھیوری کے تحت نظر ہے، یا پھر وہ سوسائٹی کے، یا پھر اس کی اپنی اخلاقی پستی اور فساد سے بھری ہوئی شخصیت۔ فروئڈ اس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے، اس کے زندگی نامے کو، اس کے نظریات کو، اس کے عقدے ابیب کو، یہ سارے نظریات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انسان کمال انسانی پہ بھی فائز نہیں ہے کہ ہم ان سے سیکھیں کہ انسان کی ارزش کس سے ہے، انسان کا عمل کیسے وجود میں آتا ہے، انسان کی شخصیت کیسے بنتی ہے۔ جو انسان خود کسی شخصیت کے معیار پہ پورا اترے، ہم شخصیت کی بات اس سے سنیں گے۔ جو انسان اخلاقی طور پر بلند ہو، ہم اخلاق کی بات اس سے سنیں گے۔ جو لذت کو صحیح ڈیفائن کرے اور مادیات کے ساتھ معنوی لذتوں کو بھی مد نظر رکھے، ہم اس کی بات اس سے سنیں گے، نہ کہ ایک انسان جو ایک خاص نظریے کے تحت ایک خاص چشمہ لگا کے جنسی اور غرائز اور مادیات کا چشمہ لگا کے وہ سارے اپنے نظریات بیان کرتا ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ فروئڈ کے نظریات میں بہت سارے لوگ اور بہت سارے مسلمان اور اسٹوڈنٹس دھوکہ کھاتے ہیں۔ کیوں دھوکہ کھاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اتنی ڈیٹیل میں اسلامی تعلیمات کو نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، جو آرام سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ فروئڈ کے مختلف نظریات اور اس میں یہ جو سائیکالوجسٹ ہمارے معاشروں میں، حتیٰ ہمارے مسلمان معاشروں میں، یہ نیٹ پر اور ویب سائٹس پر اور سوشل میڈیا پر جو اپنے لیکچرز کو ریکارڈ کرواتے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا دقت سے سنیں تو آپ کو وہاں پر اس ویڈیو میں دکھ جائے گا کہ اسلام ہے ہی نہیں۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ صرف سائیکالوجی اور اس کے مکاتب اور یہی فروئڈ اور یونگ جیسے لوگوں کی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، جو انہوں نے انسان کی عمل اور شخصیت کے بارے میں بیان کی ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں کوئی معنویت ہے ہی نہیں، اس میں کوئی اخلاقی ارزش۔ یہی باتیں جو فروئڈ کرتا تھا، لذت کی باتیں، جنسی باتیں، یہ سائیکالوجسٹ ہمارے یہی باتیں کرتے ہیں، یہی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، یعنی وہی فروئڈ کی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو نظریہ مختار ہم اس کے 3 اصولوں کو بیان کرنا جا رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام نے انہی مفاہیم کو کس طرح بیان کیا ہے۔ یعنی اس میں ایک ہے اصل لذت، جو ہم نے بیان کیا فروئڈ کی نظر میں۔ اب یہاں پر نظریہ مختار میں اصل لذت ہے۔ دیکھیں، اس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کرتا کہ انسان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ مادی لذتوں کو حاصل کرنے میں گزرتا ہے۔ ہم پوری جرأت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان، یعنی آپ اس طرح کہہ لیں کہ زیادہ تر انسانوں کی زیادہ تر کوششیں مادی لذتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اس پہ غور کریں، اس جملے پر۔ فروئڈ یہ نہیں کہتا، فروئڈ کہتا ہے ہر انسان کی ہر کوشش مادی لذتوں میں کے لیے ہوتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں، یا اسلامی تعلیمات کہہ رہی ہیں، کہ زیادہ تر انسانوں کی زیادہ تر کوششیں کس لیے ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں مادی لذتوں کے لیے۔ ہم جرأت کے ساتھ اس کا ادعا کر رہے ہیں، اس کا کوئی انکار تو نہیں کر رہا کہ میجورٹی آف پیپل جو ہیں وہ مادی لذتوں کے پیچھے ہے۔ مگر یہ جو لذت ہے، اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ یہ جو لذت ہے، یعنی وہی جو فروئڈ نے بتایا، کھانے پینے کی لذت اور تجملات کی لذت اور جنسیات کی لذت، اس لذت کو بیان کون کرے گا؟ اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ یعنی یہی انسان کے اندر جو ایک چیز رکھی گئی ہے، لذت طلبی، اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟
فروئڈ نے اور سائیکالوجسٹ نے تو ڈیفائن نہیں کیا. ہمارے یہاں اسلامک سائیکالوجسٹ اس پر بحث کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف جنسی غرائز اور مادیات وہ نہیں ہے، لذت کا منبع نہیں ہے انسان کی عمل کے لیے. اس میں بہت سارے اور چیزیں ہیں. یعنی ایک انسان کہے کہ میں نماز پڑھ کر لذت حاصل کرتا ہوں، ایک انسان کہے کہ میں جاہلوں سے دوری اختیار کر کر لذت حاصل کرتا ہوں، ایک انسان کہے کہ میں شخصیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر جب اپنے معاشرے میں اپنی شخصیت کو دیکھتا ہوں کہ کس مقام پر ہوں، میں لذت حاصل کرتا ہوں، میں دوسروں کی مدد کر کے لذت حاصل کرتا ہوں، میں خود بھوکا سو جاتا ہوں مگر اپنے پڑوسی کا پیٹ بھر کر لذت حاصل کرتا ہوں. یہ لذتیں ہیں نا. اسلام لذت کی بات کرتا ہے. لذت دو طرح کی ہیں، ایک لذت ہے موقتی ٹیمپرری اور ایک لذت ہے پائیدار ہمیشگی. اس کے اندر مسلمان مومن خدا پر ایمان رکھنے والا قرآن کی تعلیمات کا اتباع کرنے والا وہ کبھی بھی لذت کو صرف مادی میں نہیں آئے گا. آپ کو ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ کو اچھے گھر کی ضرورت ہے، اچھی گاڑی رکھنے کی ضرورت ہے، اچھا پہننے کی ضرورت ہے، یہ سب مادی لذت ہے. انسان اس سے خوشحال ہوتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے. اگر یہ سارے کام کسب حلال سے ہوں تو اسلام کوئی ممانعت نہیں کرتا. اسلام روکتا نہیں آپ کو کہ آپ کسی بھی حال ہر حال میں آپ اپنی لذت کو بےخوبی سرکوب کریں، اس کو اپنی لذت کو بنا کے رکھیں. مادی لذت ہے، آپ کو اچھے کپڑے خرید کر پہننے سے اچھا فیل ہوتا ہے، آپ پہنیں. آپ کو تجملات اچھے لگتے ہیں، آپ ایک حد تک اس تجملات کی طرف جائیں، ایک حد تک حد بندی کریں. آپ کو گاڑی، آپ کو گھر، آپ کو بزنس اچھا لگتا ہے، آپ کا حلال ہے، سارے اسلامی معیارات کے مطابق ہے، آپ اس کی طرف جائیں. لذت معنوی حاصل کریں اس مادی کے ساتھ. لذت معنوی کیوں؟ کیونکہ آپ صحیح ہیں، آپ کا پیسہ حرام نہیں ہے، آپ کا راستہ غلط نہیں ہے. اس میں انسان معنوی طور پر لذت اٹھاتا ہے. انسان مذہب پر، دین پر عمل کر کے لذت اٹھاتا ہے. یہ ساری لذتیں فقراء کی مدد کر کے لذت اٹھانا اور خدا کی اطاعت کے ذریعے لذت اٹھانا، یعنی اپنے آپ کو جب آپ محسوس کریں کہ میں لطف اور رحمت خدا کے سائے میں ہوں، تو آپ کے اندر یہ حالت پیدا ہو کہ مجھے لذت آ رہی ہے، میں لذت حاصل کر رہا ہوں ان لحظات سے، ان لمحوں سے. تو یہ لذت بھی تو ہے نا. اس کے ساتھ صرف جنسیات اور مادیات اور انسانی اور حیوانی غریزے تو لذت نہیں کہلاتے. تو اسلام آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ جس لذت کی یہ لوگ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کھولو، اپنے لیے کھولو، تاکہ بہت سارے مطالب آپ کے لیے حل ہو سکے. یہ ہم نے ڈسکس کیا اصل لذت، نظریہ مختار. اس کے بعد ہے اصل منفعت. منفعت یعنی وہی نفع اٹھانا، پروفٹ اٹھانا، سود انسان کو حاصل ہو. یہ انسان کا عمل ہمیشہ اسے لذت تو نہیں پہنچاتا. انسان یہ اصل منفعت ہمیں بتاتا ہے، یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ تو انسان لذت نہیں اٹھاتا. بعض اوقات وہ اپنے آپ کو رنج و غم میں ڈالتا ہے، زحمتوں میں ڈالتا ہے. کیوں زحمتوں میں ڈالتا ہے؟ یعنی وہ یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ زحمتیں جو میں اٹھا رہا ہوں، یہ سختیاں جو میں اٹھا رہا ہوں، اس کے بعد مقدمہ آئے گا جب میں اپنی لذت کو پہنچوں گا. میں لذت معنوی یا لذت مادی ہے، دونوں میں سختیاں تو ہیں. بغیر سختی کے تو کوئی بھی لذت نہیں ہے، نہ مادی نہ معنوی. تو یہ اصل منفعت ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیشہ لذت نہیں ہے، پہلے اسٹیپ میں لذت نہیں ہے، زحمتیں ہیں، رنج و الم ہیں، سختیاں ہیں. سختیوں کے بعد کیونکہ سختیاں مقدمہ بنتی ہیں کس چیز کا؟ لذت تک رسائی کا. اس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ کوئی انسان ہے، وہ بہت سختی میں رہ کر پیسے جمع کر رہا ہے اور اس کا ہدف اور اس کا ایم یہ ہے کہ میں ایک انویسٹمنٹ کروں گا، ایک سرمایہ گزاری کروں گا اور اس
سرمایہ گزاری کے ذریعے میں تاجر بنوں گا یا بزنس کروں گا اپنا، سیلف امپلائمنٹ. تو یہ جو بزنس اپنا اور سیلف امپلائمنٹ ہے، یہ اس کی لذت کا منبع ہے اس انسان کا. مگر اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالتا ہے. ممکن ہے مور دین انف کام کرے، ممکن ہے اپنے آپ کو 2 شفٹ میں ڈالے، 2 شفٹ کام کرے، 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے کام کرے، اپنے آپ کو سختیوں میں ڈال کے. کیوں؟ اس کو اصل منفعت کہتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ انسان سختیوں کے بعد جا کر اپنی اس لذت کو پہنچتا ہے. لذت مادی ہو یا معنوی، معنوی لذتوں میں انسان جب خدا کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو شیطان پھر دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے اور آگے پیچھے سے اس کا جینا حرام کرتا ہے اور اس کو سختیوں میں ڈالتا ہے. تو خدا کی طرف قدم بڑھانا بھی سختیوں سے خالی نہیں ہے. یہ خدا کا لطف ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اتنی ہیلپ کرے اور اتنا اسسٹ کرے کہ وہ شیطان کے چنگل سے نکل جائے. یا دعاؤں میں بھی ہم بعض اوقات مانگتے ہیں کہ خدایا میرے اور شیطان کے درمیان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے تاکہ وہ مجھے سختی نہ دے سکے، تاکہ وہ مجھے میری زندگی کے شرائط کو تبدیل نہ کر سکے. یہ دعاؤں میں ہم بہت زیادہ خدا سے مانگتے ہیں کہ خدایا شیطان سے بچاؤ، شیطان سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ جب کوئی بھی انسان خدا کی طرف اپنا رخ کرے گا، اپنی ڈائریکشن کرے گا، تو پھر شیطان وہ بیٹھا ہی صراط مستقیم پر ہے. اس کا کام ہی 24 آورز کیا ہے؟ انسانوں کو گمراہ کرنا. بہت سارے افکار سے، بہت سارے شرائط چینج کرنے کے ذریعے، بہت سارے انسانوں کے روپ میں کہ ہم نے اپنے شیطان کے پر جب ڈسکس کی تھی پچھلے والے درسوں میں، تو اس میں بتایا تھا ڈیٹیل سے کہ شیطان کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ کسی انسان کے اندر داخل ہو کے، وہ انسان آپ کا دوست ہو سکتا ہے، وہ انسان آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، وہ انسان آپ کا بھائی بہن ہو سکتے ہیں. ان کے اندر آ کر آپ کو مشورے دیتا ہے کہ خدا میں کیا رکھا ہے، دین میں کیا رکھا ہے، مہدویت میں کیا رکھا ہے. تم اگر مہدویت کے لیے کام نہیں کرو گے تو کیا کوئی بھی نہیں بچا اس دنیا میں. اس طرح کے جملات کس سے سننے کو ملتے ہیں؟ جن کے بارے میں آپ حساس ہیں، یعنی آپ کے خاندان والے ہوں گے، آپ کو کوئی بیسٹ فرینڈ ہوگا یا آپ کی فیملی ممبرز ہوں گے. تو شیطان ان کے جلد میں داخل ہو کر اس کے روپ میں آ کے آپ کو خدا سے دور کرتا ہے. یہ سختیاں ہیں نا، خدا کی طرف سفر کرنا، سفر اللہ، یہ سخت ہے نا. مگر اس سختی کے بعد آسانی ہے، یا اسی دنیا میں یا اس دنیا کے بعد بالآخر لذت ہے. اینڈ میں لذت ہے، ٹیمپرری نہیں، ابدی ہمیشگی والی لذت ہے. تو یہ اصل منفعت ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان زحمتوں میں جا کر، سختیاں اٹھا کر کیا کرتا ہے؟ اپنی لذت تک پہنچتا ہے، جو اس کے اہداف ہیں اس تک پہنچتا ہے، عمل کرتا ہے، عمل کی طرف اب جستجو کرتا ہے. یہاں پر قرآن میں بھی جو آیت ہے ان مع العسر یسرا، کس طرح بیان کر رہی ہے ہمیں کہ ہر سختی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. یسر ہے نا، ہر عسر کے ساتھ یسر ہے. یسر یعنی آسانی، عسر یعنی شدت، سختی. یہی جو نماز تعقیبات دعا میں، نماز عصر کی تعقیبات میں ہم خدا سے مانگتے ہیں کہ خدایا مجھے سختیوں کے بعد آسانی عطا فرما. خدا سے دعا مانگتے ہیں نا تعقیبات نماز میں، سختیوں کے بعد آسانی عطا فرما، یعنی اللہم انی اسألک اليسر بعد العسر. ہم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ سوال کر رہے ہیں، خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری سختیوں کے بعد مجھے آسانی عطا فرما. تو یہ سختیوں کے بعد آسانی لذت کا منبع ہے نا. جب انسان آسانی میں پہنچتا ہے تو لذت اٹھاتا ہے. تو یہ لذت کہاں، اور وہ لذت جو فروئڈ نے بیان کی ہے وہ کہاں؟ اصل منفعت میں ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ لذت نہیں ہے، ہمیشہ انسان لذت کے پیچھے نہیں جاتا. انسان بعض اوقات زحمتوں کے ذریعے بھی لذت تک پہنچتا ہے. اس کے بعد جو اعلیٰ ترین
اصل ہے اس نظریہ مختار میں، اس کا نام ہے اصل مصلحت۔ مصلحت سے ہم سب واقف ہیں۔ مصلحت یعنی آپ کی عقل آپ کو ایک چیز کی تشخیص کرتی ہے کہ یہ کام انجام دو یا یہ کام انجام نہ دو۔ یہ کام بہت زیادہ استثناء ہو سکتا ہے یا بہت زیادہ عادی، دونوں صورتوں میں اس کو مصلحت کہتے ہیں۔ اصل مصلحت نظریہ مختار میں ہمیں بیان کرتی ہے کہ بعض اوقات نہ انسان لذت کے پیچھے ہے، نہ رنج و غم اور سختیوں سے دوری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ انسان نہ لذت چاہتا ہے، لذت مادی، لذت مادی یہی گاڑی، گھر، اچھا پہننا، اچھا کپڑا، اچھا کھانا، اچھا گھومنا، یہ لذت مادی ہے۔ حالانکہ اگر یہ قرآن کے سائے میں اور اسلام کے سائے میں اور خدا کی تعلیمات کے سائے میں انجام دے تو مادیات بھی ہیں اور معنویت بھی ہے، یعنی خالص مادی نہیں ہے۔ یہ مصلحت، یہ اصل مصلحت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان بعض اوقات نہ لذت مادی کے پیچھے جاتا ہے، نہ ہمیشہ غم اور رنج اور سختی سے فرار کرتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات معنوی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان اس دو اصل کے برعکس جاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملا بھی ہے۔ یعنی انسان کی عقل تشخیص دیتی ہے کہ کون سا کام کرنا بہتر ہے۔ یعنی ایک انسان وہ جب اپنے نفس کو قوی کرتا ہے تو اس کی قدرت نفس اس کو اس کام کی طرف، اس معنوی کام کی طرف پش کرتی ہیں، سوق دیتی ہیں، کھیلتی ہیں، اور یہ کام نہ اس میں لذت مادی ہے اور نہ سختیوں سے فرار ہے۔ اسی لیے جب بھی انسان یا کوئی مسلمان یا کوئی مومن ایسا کوئی کام انجام دیتا ہے تو عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ ایسا کر کیوں رہا ہے، یہ اپنے آپ کو سختیوں میں ڈال کیوں رہا ہے، یہ اپنے آپ کو سختیوں سے نکال کیوں نہیں رہا۔ اس اصل مصلحت میں جب آپ کوئی معنوی کام انجام دیں گے، جب آپ کوئی اعلیٰ ترین متعالی ترین کام کو انجام دیں گے جو خدا کی قرب کے لیے ہوگا، جو آپ کے زمانے کے امام کے لیے ہوگا، تو اس میں لذت مادی بھی ہاتھ سے جائے گی اور انسان سختیوں میں بھی آئے گا، رنج و الم اور غمگینی بھی اس کے ہمراہ ہوگی معنوی کام کے لیے۔ اس کی مثال دیکھیں، انسان شخصیت کی، اس نے عہد کیا اپنے آپ سے کہ میں اپنی شخصیت کو بناؤں گا۔ شخصیت کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو نکھارنے کے لیے کن پروسیس سے گزرے گا؟ وہ اس کو بہت سختیوں کو سامنا ہے، اور اس کے ہاتھ سے ممکن ہے لذت مادی بھی چلی جائے یا وطن کا دفاع کرنا۔ شخصیت کا دفاع ایک مرحلے میں کہ جاہلوں سے اپنے آپ کو ہٹا لے۔ جب جاہل اور بے شعور لوگ اس کے نزدیک آئیں تو یہ اپنی شخصیت کا دفاع کرے۔ وطن کا دفاع بھی اسی طرح ہے، جب وطن کے دشمن وطن کے نزدیک آئے تو وطن کا دفاع ضروری ہے۔ وطن کا دفاع کیوں ضروری ہے؟ وطن کا دفاع نہ لذت مادی ہے اس میں، نہ آرامش ہے، ہمیشہ سختی ہے، سختی اور رنج الم، یا دین کا دفاع کرنا، یہ جنگ کرنا، یہ خدا کے دشمنوں سے، رسول اللہ کے دشمنوں سے، اہل بیت کے دشمنوں سے جو تاریخ میں جنگیں ہوئی ہیں، تو آپ یہ جنگ میں شرکت کرنے والوں کو اور شہید ہونے والوں کو دیکھیں کہ کیا یہ لوگ لذت کے پیچھے تھے؟ کیا یہ لوگ سختیوں سے فرار کرتے تھے؟ دونوں حالتیں نہیں تھیں، مگر پھر بھی لذت اٹھا رہے تھے، مگر پھر بھی اپنے وصیت ناموں میں ایسا مت ان کو لکھ کر گئے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ انسان جو کہ مادی لذتوں سے دور ہو رہا ہے اور سختیوں کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، یہ کس قدر زیبا کلمات کا استفادہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ لذت اٹھا رہے ہیں۔ عزیزان، لذت صرف جنسی نہیں ہوتی، لذت صرف مال اور دولت اور پیسہ نہیں ہوتی، لذت معنوی بھی ہے، اور لذت معنوی
اس حالت میں آتی ہے کہ جب انسان دوسرے انسان کو دیکھے تو وہ کہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ جو عجب کہنا ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ بہت عجیب کام کر رہا ہے، یہ جو بہت عجیب کام کر رہا ہے، یہ اس عجیب کام کو اس پہ بھی کیا کرے۔ یہ بعض اوقات یہ عجیب کام خدا کی معصیت میں بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ عجیب کام خدا کی قربت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں تحقیق کریں، اس میں ڈسکشن کریں کہ یہ عجیب کام کیوں کر رہا ہے، یہ انسان زمانے کے اور معاشرے کے اسٹینڈرڈ سے باہر جا کے کیوں یہ عمل کو انجام دے رہا ہے۔ یہ اس سے آپ جب پوچھیں گے تو اس کے بیانات میں صرف ایک چیز ظاہر ہوگی، وہ یہ کہے گا کہ مجھے لذت اٹھانی ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، مجھے لذت محسوس ہو رہی ہے، میرا نفس لذت محسوس کر رہا ہے، مجھے اس کام سے باہر نہ نکالو۔ ممکن ہے کسی کو قائل نہ کر سکے، ممکن ہے کسی کو اپنی طرف مائل نہ کر سکے، کیونکہ وہ جس اسٹیج پر ہے، یہ لذت معنوی اٹھانے والا شخص اس اسٹیج پہ جا کے لذتیں اٹھا رہا ہے، اور اس سے نیچے والے اسٹیٹ میں ایک انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو قائل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے عقل کا اور جہل کا، یہ جو کانفلکٹ ہے علماء کا اور جہلاء کا، یہ زمین تا آسمان فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ ایک انسان ہے وہ بہت زیادہ جاہلانہ بات کرتا ہے، بہت زیادہ جاہلانہ نظریہ دیتا ہے، دین کے حوالے سے بھی جب بات کرے گا تو بہت زیادہ جاہلانہ دلیل دے گا، مگر ایک انسان ہے وہ بہت عالی دلیل دیتا ہے، وہ بہت اخلاقی پیرا ہوئے دلیل دیتا ہے، وہ اپنے اخلاقی معیارات کے مطابق دلیل دیتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ دونوں دلیل دے رہے اپنی، مگر یہ دلیل کہاں اور اس کی دلیل کہاں؟ تو آپ فوراً آپ کی عقل تشخیص دے، فوراً اس بات کو تشخیص دے کہ جاہل کون ہے اور عاقل اور عالم کون ہے۔ اگر آپ کی عقل اس بات کو تشخیص نہیں دے پا رہی کہ لذت کیا ہے اور لذت کن چیزوں سے اٹھائی جا سکتی ہے اور لذت کی ایک براڈ ڈیفینیشن کیا ہے، تو پھر آپ کی عقل سالم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سائیکالوجسٹ نے لذت کی ڈیفینیشن بیان کر کے لذت کو مادی اور جنسی اور اس طرح کی چیزوں میں منحصر کر دی ہے تو آپ اس طرف نہ جائیں۔ آپ ان سائیکالوجسٹ کی تھیوریز پڑھ کر بہت زیادہ مطمئن نہ ہوں، اور وہ سائیکالوجسٹ حتیٰ اسلامی معاشروں میں جو ان لوگوں کے گرویدہ ہوئے میں، جو ان سائیکالوجسٹ کے گرویدہ ہوئے میں جو مادیات پہ سارے نظریے دیا کرتے تھے، اس سے بھی دوری اختیار کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے وہ آپ کی اور خدا کے بیچ میں جو راہ ہے اس کو بس بند کر دیں، آپ خدا تک پہنچ نہیں سکتے، وہ خدا کی بات نہیں کرتا۔ بہت سارے سائیکالوجسٹ کی ہم نے ویڈیوز دیکھی کہ ایک خاتون کو بٹھایا ہوا ہے اور نیم برہنہ حالت میں، نہ کوئی حجاب ہے نہ کوئی حجاب کی کوئی ٹینشن ہے، اور یہ سائیکالوجسٹ صاحب بھی بہت زیادہ میں اور میری اور میرے کلائنٹس اور میرے فالوورز اور میرے سبسکرائبرز کر کے سارے وہ نظریات بیان کر رہے ہیں جو لذت مادی والے ہیں، ساری وہ باتیں بتا رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، ضد اسلام جو باتیں ہیں، درست ہے، ضد اسلام باتیں بعض اوقات ہمیں شیرین لگتی ہیں، ضد دین، ضد مذہب باتیں انسان کو شیرین اس لیے لگتی ہیں کہ ان باتوں کا اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، مگر دین اور مذہب اور ایمان یہ آپ کو کسی کام پر اتارتا ہے، آپ کو سختیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس سختی کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ جو ہمیں شیرین لگتی ہیں باتیں، ہر وہ بات جو دین کی ہو ہمیں کڑوی لگتی ہے، اور ہر وہ بات جو دین سے ٹکرائے، چاہے وہ سائیکالوجی کی نظریے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ضد دین بات کو کیوں آپ نے ایکسیپٹ کیا؟ دین آپ سے کون سے ایسے تقاضے کرتا ہے؟ تو یہ ہم نے بتایا کہ مادیات اور لذت
کا جو نظریہ اور عمل کی بیس اور عمل کی جڑ جو فروئڈ نے بتائی ہے اور اس کے بعد میں آنے والے سائیکالوجسٹ نے، تو اتنا اس پر اطمینان ظاہر نہ کریں جب تک کہ ایک اور عنصر، ایک لذت معنوی، اس پر بھی آپ اسٹڈی اپنی کامل نہ کر لیں، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ ممکن ہے آپ جس چیز سے، جس برے کام سے لذت اٹھا رہے ہیں اور آپ کی نگاہ میں وہ دوسرا شخص جو کام کر رہا ہے آپ کے نزدیک بیکار کام کر رہا ہے، مگر آپ ایسے قضاوت نہ کریں، آپ ایسے ججمنٹ پاس نہ کریں، آپ اتنے عاقل اور عقل کے اس معیار پر پہنچیں کہ آپ بولیں کہ ممکن ہے وہ شخص جو مجھ سے مختلف ہے اس کام سے وہ لذت اٹھا رہا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ تحمل آ جائے گا، جب انسانی معاشروں میں اور مسلمان معاشروں میں یہ تحمل پیدا ہو جائے گا کہ ہر انسان لذت کے پیچھے ہے، اور لذت کی بہت ساری اقسام ہیں، اور ان کی دو اقسام جو میجر ہیں وہ لذت مادی اور لذت معنوی ہے، تو نہ بے دین طبقہ جب دینداروں کو دیکھتا ہے تو وہ عجیب اپنے کمنٹ پاس کرتا ہے، اور وہ دیندار جب بے دین کو دیکھتے ہیں تو وہ عجب کمنٹ پاس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ لذت کا ہے۔ اسی لذت کو جب آپ فردر ڈسکس کریں گے تو آپ اس مقام پہ پہنچیں گے کہ لذت باقی رہنی چاہیے، لذت ٹیمپرری نہیں ہونی چاہیے، لذت موقتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ آپ لوگ، یہ ہم توصیہ کرتے ہیں، یہ سفارش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ لوگ ایسی لذت کے پیچھے جائیں جس کے اثرات اور جس کے فوائد ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اس دنیا میں بھی اور موت کے بعد آخرت میں بھی۔ ایسے کاموں کی طرف جائیں، ایسے عمل کو اپنائیں اور ایسی شخصیت بنائیں لذت حاصل کرنے کے لیے جس کی دنیا میں بھی لذت ہو اور دنیا کے بعد اس جہان میں بھی لذت ہو۔ کون انسان کامیاب ہے؟ وہ انسان کامیاب ہے کہ جو ایسا عمل انجام دے جو اس کے لیے دنیا میں بھی سود مند ہو اور آخرت میں بھی سود مند ہو۔ اگر آپ نے لذتوں کے پیچھے پڑھ کر، مادیات کے پیچھے پڑھ کر ایسے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کیا کہ جو صرف اس دنیا کے لیے، اور وہ بھی دنیا کے لیے کچھ مہینے یا کچھ سال کے لیے لذت ہیں، تو آپ خسارے میں ہیں۔ یہ آپ کی منفعت نہیں ہے، یہ تو پروفٹ نہیں ہے۔ لذت ہمیشگی ہونی چاہیے۔ لذت ایک ایسا مفہوم ہے انسان اپنے وجود میں ہمیشہ احساس کرے۔ انسان لذت کو جب ہمیشہ احساس کرے گا تو وہ لذت معنوی اس کی عادت کا حصہ بنے گا، اور اسی عادت کے ذریعے وہ اپنی شخصیت کو بلڈ کرے گا، اور اس شخصیت کے بلڈ کرنے کے بعد وہ معاشرے سے بہت ساری ایسی چیزیں حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے لذت آور ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔